اے رب کائنات، تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز۔ تو جمیل بھی، تو جمال بھی، تو علیم ہے، تو کریم ہے، تو میرے خیال کے گلشنوں میں بسا مثال شمیم ہے۔ میرے حرف تیری امانتیں کر کے منسوب تیری ذات سے کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالوں کو سرفراز کروں۔ یہ تخیل کی اڑانے بھی ہیں بخشش تیری، خاک صحرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں۔ تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز۔ خلیفہ مہدی بڑی ہی شان اور بڑے جلال کا خلیفہ تھا۔ ایک دن اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے قیام کے واسطے ایک مستحکم اور پائیدار محل تعمیر کروائے۔ بڑے بڑے معماروں اور کاریگروں کو جمع کیا گیا۔ مہینے تو لگ گئے محض عمارت کا نقشہ بنانے میں۔ پھر سامان تعمیر اکٹھا کیا جانے لگا۔ ہزاروں مزدوروں، کاریگروں اور ماہرین نے بڑی محنت، جاں فشانی اور مشقت سے محل کی بنیادیں استوار کیں۔ کام شروع ہو گیا اور برسوں میں نہایت خوبصورت، مستحکم اور عالیشان محل تعمیر ہوا۔ اب آرائش کا دور آیا۔ اتنے بڑے حکمران کو کس چیز کی کمی تھی؟ محل سجا دیا گیا۔ خلیفہ نے اعلان کیا کہ محل کے دروازے چوپٹ کھول دیے جائیں اور ہر حاضرین کو اجازت دی کہ اگر وہ محل دیکھنا چاہیں تو ضرور آ کر دیکھیں، کیونکہ دیکھنے والوں میں یا تو دوست ہوں گے یا دشمن۔ اگر دوست ہوں گے تو محل کا استحکام اور اس کی شان و شوکت دیکھ کر خوش و خرم ہوں گے، اور دوستوں کی خوشی ہی تو خلیفہ کو مطلوب تھی۔ اور اگر بالفرض دیکھنے والوں میں دشمن اور حاسد بھی ہوئے تو محل کی خوبی کو دیکھ کر کڑھیں گے، دل گرفتہ ہوں گے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دشمن کڑے جلے۔ ویسے خلیفہ کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ دشمن کی نگاہ اچھی سے اچھی چیز میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کر ہی لیتی ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ کوئی شخص اس محل پر حاسدانہ نگاہ ڈالے اور اس کی تعمیر و تزئین میں کوئی عیب نکال دے۔ اس طرح اگر محل میں کوئی خامی ہوئی تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ جس دن محل کے دروازے کھولے گئے، ہر طرف سے لوگوں کا تانتا بن گیا۔ آدمیوں کا جمع غفیر ٹوٹ پڑا۔ جو آتا محل کی خوبصورتی اور مضبوطی کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتا۔ حاسدین بھی آئے اور انہوں نے محل کے گوشے گوشے کا جائزہ لیا، لیکن ان کی نظروں کو مایوس ہی لوٹنا پڑا، اس لیے کہ خلیفہ نے اپنے پرشکوہ محل کو ہر قسم کے نقص سے بچانے کا پورا اہتمام کر رکھا تھا۔ دن بھر آنے جانے والوں کا تانتا بندہ رہا، یہاں تک کہ شام کا دھندلکا چھانے لگا۔ اب رفتہ رفتہ لوگ بھی وہاں سے سرکنے لگے۔ نہایت فخریہ انداز میں خلیفہ مہدی محل کے سامنے کھڑا اپنے خوبصورت محل کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے قریب ایک کمبل پوش فقیر آ کھڑا ہوا اور امیر المومنین کو سلام کیا۔ امیر المومنین خلیفہ مہدی جب اس کمبل پوش کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا، خلیفہ، آپ نے بہت مضبوط اور خوبصورت محل تعمیر کرایا ہے، مگر اس میں دو عیب ہیں۔ فقیر کی بات سن کر مہدی چونک پڑا اور غضب آلود نگاہوں سے فقیر کو دیکھتے ہوئے دریافت کیا، کون سے دو عیب؟ فقیر نے نہایت سنجیدگی اور جرأت سے جواب دیا کہ ایک تو یہ کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر کنج مزار میں جانا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہ رہے گا۔ خلیفہ کو ایسا لگا جیسے وہ طویل خواب سے جاگ اٹھا ہو۔ دنیا اور حقیقت دنیا اس کی آنکھوں پر منکشف ہو گئی، اور وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس محل کو غربا پر وقف کر دیا اور ساری زندگی خدا کی عبادت اور ریاضت میں گزار دی۔